السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، نون لیگ میں اور طاقتور حلقوں کے درمیان پھڈا چل رہا ہے اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں یہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ نون لیگ اپنی ضد کے اوپر اڑی ہوئی ہے اور طاقتور حلقوں کے اندر ایک تشویش ہے، ایک پریشانی ہے کہ نون لیگ کی یہ جو ڈیمانڈ ہے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف پوری تیاری ہو رہی ہے، بخلاہٹ کا عالم ہے کہ نواز شریف جلد واپس آئیں اور حکومت کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی جلد چھٹی ہونے والی ہے اور نواز شریف کا بہت پریشر ہے، مریم صاحبہ کا بہت پریشر ہے چاچا کے اوپر کہ آپ نے جو کیا ابھی تک اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، نواز شریف کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ وزیر اعظم بن گئے، آپ کا بیٹا بھی وزیر اعلیٰ بن گیا، لیکن ہمیں کیا ملا؟ تو یہ جو لڑائی آہستہ آہستہ کھل کر واضح ہوتی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ عمران خان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ پہلے ان کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اعظم خان جو تھے وہ بہت قریب سمجھے جاتے تھے عمران خان صاحب کے، جیسے نواز شریف کے قریب تھے فواد حسن فواد، ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ عمران خان کے قریب تھے، اور اعظم خان ہی ان لوگوں کے اندر میں شامل تھے جنہوں نے جہانگیر خان ترین کی لڑائی کروائی تھی عمران خان کے ساتھ۔ ایک نام ان کا بھی آتا ہے۔ اور پھر آپ کو شاید یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اعظم خان کو عمران خان سے ملانے والے بھی جہانگیر ترین تھے، اور اعظم خان اس وقت جب پرویز خٹک ہوتے تھے تو ان کو بائی پاس کر کے یہاں پہنچے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک مینوپلی بنائی اور بہت سارے لوگوں کو آؤٹ بھی کرتے رہے، لیکن عمران خان کا ان کو اعتماد حاصل رہا۔ ابھی جو عمران خان نے اس کے اوپر اپنا موقف بھی دیا ہے، ان کو اٹھانے کے بعد سے جو خبریں، جو گیس ہیں، وہ یہی زیادہ لگائے جا رہے ہیں کہ ان کو عمران خان صاحب کے خلاف ممکنہ طور پہ ایک وعدہ ماہ گواہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ان کا اٹھایا جانا بہت اہم امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ان کا نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ڈالا تھا کہ یہ باہر نہ جا پائیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ آدمی ہے اور ان کے پاس بہت کچھ ہے، شاید ایسا کچھ مل سکتا ہے ان سے جو عمران خان کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ عمران خان نے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے کہ جو ان کے قریب سمجھا جاتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو اعظم خان کی گرفتاری ہے وہ صرف اور صرف اس کا دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان سے کچھ ایسا نکلوایا جائے جو عمران خان کے خلاف استعمال ہو سکے۔ اور دوسری طرف یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ عمران خان کے اوپر اس وقت تک کوئی کرپشن کا کیس ابھی تک اسٹیبلش نہیں کر سکی حکومت، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت اب ان کے جو ارد گرد لوگ تھے ان کو اٹھانے کے اوپر تلی ہوئی ہے۔ اچھا، اب آج بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ کیسے سینٹ سے ایک اور بل پاس ہوا، لیکن اس سے پہلے ایک انکشاف ہوا ہے جو میں کل سے جس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ نون لیگ جو ہے وہ اب پریشان ہو رہی ہے، ان کو بہت سخت بے چینی ہے، خاص طور پہ نون لیگ کے اندر جو نواز شریف کا جو گروپ ہے، جو مریم صاحبہ کا گروپ ہے، اور جو مریم صاحبہ کے گروپ کے اندر جاوید لطیف ہیں۔ آج آپ نے ان کی باتیں سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اندر کیا جائے، نواز شریف کو واپس لایا جائے، اس سے معافی مانگی جائے اور ریڈ کارپٹ اس کا کیا جائے، اور اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ تو یہ وہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی آج کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ڈیولپمنٹس یہ ہوئی ہیں ناظرین کہ اب جب حکومت نے یہ دیکھا، نون لیگ نے یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ جو کمٹمنٹس تھیں وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف کو واپس آنے دیا جائے گا اور اس کے لیے پورا راستہ ہموار کیا جائے گا، لیکن اب طاقتور حلقے شاید یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نواز شریف کو لایا جائے، پھر وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بن جائیں۔ چونکہ حکومت نے جو تیاری کر رکھی ہے اس کے کو آپ دیکھیں تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر دائرہ ہے اور مریم صاحبہ کے اوپر بھی دائرہ ہے۔ یہ بات میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ وفاقی حکومت نے اصولی فیصلہ کیا کہ جب تک نواز شریف واپس نہیں آئیں گے وہ انتخابات میں نہیں جائیں گے۔ اب یہ ایک دھمکی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک دھمکی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کہا کہ آپ سارے فریق آپس میں بیٹھیں اور وقت کے اوپر الیکشن ہوں۔ یہ سپریم کورٹ کو بھی ایک دھمکی ہے، سپریم کورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بھائی الیکشن 14 مئی کو ہونے چاہیے تھے، اب اکتوبر میں ہوں گے، وہ کیس آلریڈی سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے۔ اور یہ تمام عالمی اداروں کو بھی دھمکی ہے، آئی ایم ایف کو بھی ایک طرح کی دھمکی ہے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں آئین کے مطابق فیصلے کریں، آئین کے مطابق چلیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنی منشا کے مطابق چلیں گے۔ تو وفاقی کابینہ کے ایک اہم رکن نے اردو نیوز کو بتایا کہ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے حتمی طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ نواز شریف کے بغیر انتخابات میں حصہ نہیں لیا جائے گا۔ حکومت اور مسلم لیگ نون کے تمام اہم پالیسی فیصلوں کا
لازمی جز رہنے والے ایک وفاقی وزیر نے بتایا اس وقت مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کا انتخاب میں جانا ہی فائدہ مند ہے، تاہم مسلم لیگ نواز شریف کے بغیر انتخابات میں ہرگز نہیں جائے گی، کیونکہ نواز شریف ہی نواز لیگ کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ یہ ایک ڈیمانڈ ہے جو 4-5 ڈیمانڈز رکھی گئی تھی طاقتوروں کے سامنے، اس میں ایک ڈیمانڈ یہ بھی تھی کہ نواز شریف کے پاکستان آنے کے تقریباً 6 ماہ بعد الیکشن ہونے چاہیے، اور اس دوران جو باقی ارینجمنٹس ہیں وہ بھی مکمل ہونی چاہیے، یعنی کہ عمران خان کی نائلی ہونی چاہیے، عمران خان کو اندر کیا جانا چاہیے، تو وہ سب تو تقریباً ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس کے اوپر جو سلمان غنی صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ نواز شریف کی واپسی اور انتخابی مہم کی قیادت میں ہی نون لیگ کا فائدہ ہے، کیونکہ نون لیگ اصل میں نواز شریف ہی کا نام ہے۔ پھر اس میں جو اصل خبر میں نے آپ کو بتائی وہ یہی ہے کہ نون لیگ نے اب یہ کہا کہ ہم الیکشن کے اندر نہیں جائیں گے جب تک نواز شریف نہیں آ سکتے۔ اچھا، اب آپ دوسری ڈیولپمنٹ سنیں۔ آپ نے کل دیکھو گا کہ نواز شریف کی جو ڈگری تھی وہ بھی ڈھونڈی گئی کہ نواز شریف کی ڈگری کہاں ہے، اور ڈگری مکمل ہوئی، ڈگری کا پروسیس ہوا، اور اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنتا ہے سپریم کورٹ کا، اس کے بعد ایک ججمنٹس اینڈ آرڈرز ریویو کا بل بنتا ہے۔ یہ دونوں بل بیسکلی اس لیے بنے کہ جو نواز شریف کو فائدہ دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جہانگیر ترین کو بھی فائدہ مل جائے گا۔ اب تیسرا ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیپ اٹھایا گیا ہے، وہ آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال تک محدود کر دی ہے، 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم یہ سینٹ سے منظور ہوئی ہے، سینٹ نے بھی پوری تیاری کر لی ہے کہ سینٹ آف پاکستان نے الیکشن ایکٹ کی اہلیت اور نااہلی سے متعلق سیکشن 232 میں ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ آپ اس کو ملا کر دیکھیں نواز شریف کی واپسی کے ساتھ، نواز شریف کی ڈگری کے ساتھ، اور باقی جو پس پردہ اس وقت ارینجمنٹس ہیں نواز شریف کو واپس لانے کی، جس میں نون لیگ کی ضد ہے، مریم صاحبہ کی یہ ضد ہے، اور شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف پاکستان آ گئے تو وہ ان کے لیے خطرہ بن جائیں گے، اور باقی نون لیگ کے جو لوگ نواز شریف کے گروپ کے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان آ گئے تو ان کو فائدہ بہت ملے گا، نون لیگ کی کمپین نواز شریف لیڈ کریں گے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آرٹیکل یہ آئین سے متصادم ایک انہوں نے ایک یہ منظور کروایا، آج جو بل منظور کروایا آئین سے متصادم کیسے ہے؟ ظاہر ہے سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے چکی ہے، اور جو نااہلی ہے، جو آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نااہلی ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہے، وہ تا حیات نااہلی تصور ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس تا حیات نااہلی کا جو ہے وہ اس کو کم کر کے انہوں نے 5 سال کر دیا ہے۔ تو بیسکلی یہ کیا ہے؟ یہ وہ ارینجمنٹس ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ پاکستان لائے جائیں اور ان کو دوبارہ وزیر اعظم بنایا جائے۔ تو یہ بیسکلی ایک طرح کی انہوں نے آنکھیں دکھانے کی بھی کوشش کی۔ اب آپ دیکھیں، اب اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ 14 مئی کے اوپر الیکشن کروائیں، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کچھ دن بعد زرداری کہتے ہیں جی کہ جب میں چاہوں گا اس وقت الیکشن ہوں گے، سپریم کورٹ کو چھوڑیں، آپ باقی سارے اداروں کو چھوڑیں۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ہم آپ کو پیکج تب دیں گے جب آپ آئین کے مطابق چلیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پیکج کیوں منظور نہیں ہو رہا؟ یہ سچ نہیں بتا رہے، پیکج اس لیے منظور نہیں ہو رہا کہ گوگل ان کو ریمائنڈ کر کے بول رہے کہ بھائی آپ نے الیکشن کروانے تھے۔ جمہوری ملکوں میں انہی ملکوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یہ ادارے جہاں جمہوریت ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں ان سب میں متفقہ طور پہ جو زیادہ اسٹیبلش ہوا ہے، جس نے زیادہ اچھے نتائج دیے، وہ جمہوریت ہے، اور ہم کچھ عالمی قوانین کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی من مانی کے تحت الیکشن کے اوپر سام بن کے بیٹھ جائیں۔ تو انہوں نے الیکشن ڈیلے کر دیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود۔ تو اب آئی ایم ایف نے بھی کہا آپ آئین کے مطابق چلیں، سپریم کورٹ کے فیصلے ایک طرف رکھیں، آئین کو ایک طرف رکھیں۔ زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب میں چاہوں گا اس وقت الیکشن ہوں گے۔ آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ یہاں یہ جو فسطائیت کی کوئی آخری حد بھی ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ بھائی ایک فرد یہ کہتا ہے کہ میں الیکشن کرواؤں گا، آئین یا بھاڑ میں، سپریم کورٹ بھی گئی، اور سارے ایک طرف میں الیکشن جب چاہوں گا اس وقت ہوں گے۔ تو بیسکلی انہوں نے یہ تماچا مارا ہے سپریم کورٹ کے اوپر۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم الیکشن نہیں کروائیں گے۔ ایک نائل مفرور بگھوڑا جو ہے اس کے لیے پورا آئین پامال ہو جائے، پورے آئین کو انہوں نے ہولڈ کر لیا، لیکن وہ پاکستان آنا چاہیے، ان کے ساتھ ان کی ضد ہے۔ تو اب یہ ضد بیسکلی آئینی پاکستان کے ساتھ تو ہے، یہ عوام کے ساتھ بھی ہے، یہ کہ اس کو مینڈیٹ سے محروم رکھنا ہے، ان کو ووٹ کا استعمال نہیں کرنے دینا، اور ان کو غلامی کے اندر جھونکنا ہے، ان کے اوپر نواز شریف کو دوبارہ مسلط کرنا ہے۔ لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ضد ہے، یہ طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی ضد ہے، اور یہ اب نون لیگ اپنا بوجھ ان کے اوپر ڈال رہی ہے کہ بھائی آپ نواز شریف کو لائیں، ارینجمنٹس کریں،
اور نواز شریف کے لانے اور ارینجمنٹس کے ابھی تک دور دور تک کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے. تو اس سے ایک جو پھڈا ہے وہ جو پڑا ہوا ہے آلریڈی اندر خانے جو چل رہا ہے وہ ابھی ایمرج ہوگا, سرفس کے اوپر آئے گا, اور یہ جو کشیدگی ہے یہ بہت سخت ہوگی, کیونکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کی گوٹی سٹی ہوئی ہے, ان کے لیے الیکشن سے باہر جانا کسی صورت ان کے مفاد میں نہیں ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا اہم رول لے سکتے ہیں نواز شریف کے بغیر. اور نون لیگ یہ سمجھتی ہے, نون لیگ کا ایک گروپ یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف کے بغیر ہماری سیاست صفر ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.